الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جلسے کا چوتھا دن اور چوتھے دن کا یہ پہلا سیشن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، میں بحیثیت سیکرٹری IERO حضرت مولانا احمد سراج الدین قاسمی صاحب کا بہت مشکور ممنون ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور وقت کی قیمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی بچی سخت علیل ہے، باوجود ذہنی انتشار کے، باوجود اپنی مصروفیات کے حضرت مولانا یہاں تشریف لائے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ برادر مشتاق عامر صاحب فرما رہے تھے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا کسی ایک مقرر یا کسی ایک مصنف کے بس کی بات نہیں۔ کوئی مقرر تاعمر سیرت کے بارے میں تقریر کرتا رہے تو بھی سیرت کے پہلو کوئی نہ کوئی نئے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کچھ پہلو، کچھ خاص پوائنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لہذا میں سیرت کے صرف ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو معاشرہ بنا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تعمیر کی ہے، وہ ایک مثالی معاشرہ ہے، اور اس معاشرے سے متعلق چند پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگرچہ صرف معاشرتی نظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں، جو ہدایات اللہ کی طرف سے آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی کسی تقریر میں ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا۔ سیرت کے مطالعہ کے لیے قرآن کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتا و یگانہ ہے۔ آپ سے پہلے کسی مفکر نے، کسی مبلغ نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، عرب میں جہالت کا دور تھا۔ عرب اپنی نسبی برتری پر فخر کیا کرتے تھے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ نہ صرف عرب میں بلکہ ایران، روم اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی نسب اور حسب کے نام پر انسانوں کی تحقیر عام تھی۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوتے ہیں اور آپ اپنی تعلیمات کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سورہ حجرات کی آیت
ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیات کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک۔ میں آپ کے سامنے آیت نمبر 13 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حجرات سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، یا ایھا الناس خطاب ہے، یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے ایک ساتھ، یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہاری ذاتیں اور تمہارے قومیں بنا دی تاکہ تمہاری پہچان ہو، لِتَعَارَفُوا۔ بعض حضرات اسی آیت کو ذات برادری کے نام پر ہمارے وہاں جو ذہن بھول گیا ہے، اس کی حمایت میں یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ذات اور برادریاں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ذات اور برادری میں اس لیے بنا تاکہ تم تفکر کرو ایک دوسرے پر، تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو۔ تمہاری ذاتیں یا برادریاں اس لیے بنائی لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، فلاں شخص فلاں قبیلے فلاں خاندان فلاں نسب سے ہے۔ جس طرح ہماری پہچان ہوتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے، یہ امریکن ہے، یہ برٹش ہے، یہ عربی ہے، اسی طرح اللہ نے اور چھوٹے سیکس میں برادریاں بنائی ہیں تاکہ پہچان ہمیں قبائلی طور پر ایک نظام بنا دیا۔ اللہ نے یہ نظام اس لیے نہیں بنایا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت دیں، اپنے کو اپنے خاندان کو دوسرے خاندانوں سے بہتر بتائیں۔ اگر بات صرف یہیں ختم ہو جاتی تو شاید یہ کہنے والوں کو موقع مل جاتا کہ صاحب اللہ نے بنائی ہے ذات برادریاں چھوٹی بڑی کی ہوں گی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ چھوٹے بڑے کا پیمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا، اس نے کسی سے پوچھنے کسی سے جھگڑنے کی ضرورت بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ مساوات کا وہ درس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کے معرفت ہمیں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ پریکٹیکلی عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلایا، دعوت حق دی، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، تو آپ پر ایمان لانے والوں میں اولاً وہ لوگ شامل تھے جو دبے کچلے غریب لوگ تھے، جو سماج کے دبائے گئے لوگ تھے۔ غلام حبشی، ان کی تعداد زیادہ تھی بنسبت شرفائے مکہ کے۔ شروعات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات سے، سب کو ایک برابر کھڑا کر دیا۔ وہ مکہ کے شرفا جو حبشی غلاموں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، ان کے برابر کھڑے ہو کر حبشی غلاموں نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ مساوات کا سلسلہ مکہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے افراد کو خطاب فرما رہے ہیں، روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات کے مطابق 8.5 بعض روایات
सदाकत की तादाद तो कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब फरमा रहे थे 1.25 लाख लोगों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आज से किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तुम में अगर कोई छोटा बड़ा है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। हज्जतुल विदा हमारे लिए वसीयत की हैसियत रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत कि तुम्हारे लिए अगर तुम में कोई छोटा बड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। हसब, नसब, माल और दौलत, रंग, ज़बान, इनकी कोई वक़्त अल्लाह के नज़दीक नहीं।